نعوذ ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایس کے بی روحانی پروگرام میں میں ہوں آپ کا ہوسٹ رنا۔ ناظرین، یہ ویڈیو ماہ رجب کے آخری بابرکت لمحات کے لیے ہے۔ اس برکت والے وقت سے تا زندگی فیض حاصل کرنے کے لیے ویڈیو کو شروع سے آخر تک مکمل توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے۔ انشاءاللہ آج کے اس روحانی اور علمی پروگرام سے آپ کو صدقہ محمد والے محمد فیض ضرور حاصل ہے۔ ویڈیو کا باقاعدہ آغاز ناظرین ہم رب جلیل کے بابرکت نام سے کرتے ہیں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، شب معراج 26 رجب کے دن بعد از نماز مغرب سے لے کے سحر تک کا عظیم ترین روحانی وقت ہے۔ یہ وہ عظیم وقت ہے جب خالق حقیقی نے اپنے پیارے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو اپنے پاس ملاقات کے لیے بلایا۔ یہ ملاقات ناظرین روحانی اور مادی دونوں اصولوں پر تھی، جس کی آج سائنس اقرار کرنے پر مجبور ہے۔ ناظرین، خالق حقیقی نے اس ملاقات کے لیے کل کائنات کی حرکت کو قانون کے برعکس روک دیا، کیونکہ اللہ کی ذات مبارکہ اس چیز پر قادر ہے کہ اگر اللہ کسی کام کی نسبت سے کہہ دے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ اسی نسبت سے سلسلہ کے بزرگ بھی فرماتے ہیں کہ یہ وہ عظیم وقت ہے جس میں ایک عظیم روحانی طاقت روح زمین پر مسلسل اپنا نزول کرتی ہے۔ اور سلسلہ کے بزرگ یہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی فرد شب معراج کی اس روحانی طاقت کے ایک ذرے کا کروڑواں حصہ بھی حاصل کر لے تو وہ فرد بے مثال روحانی طاقت کے ساتھ وقت کا غنی، وقت کا سخی، صاحب مال اور صاحب حاجات بن جاتا ہے۔ وہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا جہان کی دولت اور کامیابی اس فرد کے پیچھے پیچھے چلنے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ خیر ناظرین، یہ شب معراج کی مختصر اور جامع فضیلت ہے جس کو ہم اپنی ناقص عقل کے ساتھ دنیاوی اعتبار سے بتا رہے ہیں۔ بہرحال ناظرین، ہم ویڈیو کے دوسرے حصے کی جانے پڑتے ہیں جہاں ہم آپ کو شب معراج کا وظیفہ اور شب معراج کی نفلی عبادت کا حوالہ بتائیں گے۔ انشاءاللہ اس روحانی طریقہ کار پر عمل کرتے ہوئے آپ کا زیادہ سے زیادہ وقت نفلی عبادت اور ریاضت میں گزرے گا، اور ویسے بھی شب معراج کو زیادہ سے زیادہ وقت عبادت میں گزارنا ہی افضل ثابت ہوتا ہے۔ اس مقصد کے لیے ناظرین آپ نے 27 رجب کا چاند دیکھنے کے بعد 2 رکعت صلاۃ الحاجت نفل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تحفتاً ہدیۃً پیش کرنے ہیں۔ یہ نوافل ناظرین آپ نے تنہائی میں ادا کرنے ہیں تاکہ آپ کی مکمل توجہ اللہ کی ذات کی طرف رجوع میں رہے۔ نوافل کی ادائیگی کے بعد ناظرین آپ نے 27 رجب کی شب حسب تفیق اور حسب استطاعت صدقہ بھی لازمی ادا کرنا ہے۔ ناظرین، شب معراج کو صدقہ ادا کرنا بھی افضل عبادت میں ہی شمار ہوتا ہے۔ ناظرین، آپ نے کوشش کرنی ہے کہ یہ صدقہ ضرورت مند افراد کو ہی دیا جائے، کیونکہ صدقہ جب ضرورت مند افراد کی دہلیز پر پہنچتا ہے تو اللہ کی رحمت کا آغاز اس فرد پر ہو جاتا ہے، جس کی برکت سے فرد بے شمار نہ نظر آنے والی آفات سے بھی اللہ کی رحمت سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اسی نسبت سے ناظرین صدقہ ادا کرنا بے حد ضروری امر ہے، لیکن اگر آپ کے پاس جیب میں گنجائش کم ہو تو آپ چند گرام چینی یا چند گرام شکر بھی صدقہ کر سکتے ہیں۔ صدقہ ادا کرنے کے بعد ناظرین آپ نے شب معراج بعد نماز عشاء سے لے کے سحر تک کے وقت میں حسب محبت درود شریف کے ساتھ 313 بار سورہ فاتحہ، 313 بار سورہ اخلاص اور 313 بار درود ابراہیمی کی تلاوت دل سے اور تنہائی میں کرنی ہے۔ شب معراج کی رات ناظرین آپ نے پانی لازمی پاس رکھنا ہے، کیونکہ جب فرد ایک خاص وقت میں اللہ کی ذات کی طرف رجوع کرتا ہے تو فرد پر شیطانی وسوسے، غنودگی اور نیند کے اثرات حائل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ سے بعض اوقات فرد نیند کی گہری آغوش میں بھی چلا جاتا ہے۔ ناظرین یاد رکھیں، جب فرد پر شیطانی وسوسے یا نیند کے اثرات حائل ہونے لگے تو سمجھ لیں کہ یہ وہی وقت ہے جس میں اللہ کی رحمت فرد پر خاص ہوتی ہے۔ اس لیے شیطانی طاقتیں ہر ممکن کوشش کرتی ہیں کہ فرد کو اللہ کی طرف رجوع کرنے سے ہر صورت میں روکا جا سکے۔ اس لیے آپ نے بھی یہ وظیفہ یا عبادت خاص اللہ کی رضا کے لیے توجہ سے کریں۔ ناظرین اب ہم ویڈیو کے دوسرے حصے کی جانب بڑھتے ہیں جہاں ہم آپ کو شب معراج 2020 کے وظیفہ کی فضیلت بتائیں۔ اس لیے تمام تر سننے والوں سے توجہ کی بھرپور گزارش کی جاتی ہے۔ ناظرین آپ نے 313 کا علمی عدد اکثر سنا ہوگا،
کہ فلاں وظیفہ کی تعداد 313 ہے یا فلاں سورہ آپ نے 313 بار پڑھنا ہے۔ کبھی آپ نے یہ سوچا کہ 313 ہی علمی عدد میں کیوں شمار کیا جاتا ہے؟ تو ناظرین، 313 کے علمی عدد کی فضیلت انبیاء کرام اور رسولوں میں سے ہے، یعنی 1,26,000 پیغمبروں میں سے 313 رسول ہیں، جن میں سے سب سے زیادہ فضیلت ہمارے پیارے آقا خاتم الانبیاء امام الانبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کی۔ ناظرین، اب ہم آپ کو شب معراج کے وظیفہ کے فضائل با حوالہ حدیث بتاتے ہیں، اس لیے تمام تر صاحب علم افراد سے توجہ کی بھرپور گزارش کی جاتی ہے۔ ناظرین، سلسلہ کے بزرگ فرماتے ہیں، اگر کوئی فرد شب معراج کی رات سورہ فاتحہ کی کثرت سے تلاوت کرتا ہے تو وہ فرد اللہ کی رحمت سے دنیا داری کے ہر معاملے میں اللہ کی رحمت اور نصرت حاصل کر پاتا ہے۔ اور مزید اسی سورہ کے بارے میں سلسلہ کے بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر آپ سورہ فاتحہ کو 27 رجب کو پانی پر دم کر کے استعمال کریں تو ہر دنیاوی وبا سے اللہ کی رحمت سے محفوظ رہیں، کیونکہ حدیث و تفسیر کے مطابق سورہ فاتحہ میں اللہ کی ذات مبارکہ نے شفا رکھی ہے۔ ناظرین، اب ہم حدیث و تفسیر کے مطابق سورہ اخلاص کا حوالہ بتاتے ہیں۔ تو ناظرین، سورہ اخلاص کی برکت سے آپ ہر ناگہانی آفت، دشمن کے خوف، اولاد کی بندش، رشتہ اور شادی کی بندش سے محفوظ رہتے ہیں۔ اگر آپ شب معراج کو سورہ اخلاص کی کثرت کرتے ہیں تو اس کی خیر و برکت سے آپ کو اللہ کا قرب عظیم بھی حاصل ہوگا اور ہر حاجت کی تکمیل کا ذریعہ بھی ضرور بنے۔ ناظرین، سورہ اخلاص کا وظیفہ بھی حدیث و تفسیر سے ثابت ہے، اور جس عمل پر میرے پیارے آقا کی مہر ثابت ہو تو اس عمل کے ضائع ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں درود ابراہیمی کی۔ تو اس پاک کلام کی فضیلت یہ ہے کہ اگر آپ نماز میں درود ابراہیمی ہی نہ پڑھیں تو نماز مکمل نہیں ہوتی۔ نماز مکمل نہیں ہوتی مطلب دین کا ستون مکمل نہیں ہوتا۔ ناظرین، یوں کہنا بھی غلط العام نہ ہوگا کہ محمد والے محمد پر اگر آپ درود و سلام نہ بھیجیں تو آپ کی نماز مکمل نہیں، آپ کا دین مکمل نہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مبارکہ کا تمام فرشتوں اور اہل ایمان کو بھی یہی حکم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ اور ان کی آل مبارکہ پر درود و سلام کی کثرت کریں۔ ناظرین، اس عظیم عبادت کی نسبت یہ بھی ہے کہ اللہ کی ذات مبارکہ محبت میں آپ سرکار اور آپ کی آل مبارکہ پر درود و سلام بھیجتے ہیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فعل حقیقی محبت ہے، اور اگر مخلوق یہ عمل کرے تو عبادت ہے، اور اگر مخلوق یہ عمل محبت کے ساتھ کرے تو فضیلت بھی ہے اور حاجت پوری کرنے کا افضل ذریعہ بھی ہے۔ قصہ مختصراً ناظرین یہ ہے کہ درود ابراہیمی کی کثرت اگر آپ 27 رجب کی عبادت کی نسبت سے کرتے ہیں تو اس کی برکت سے آپ کے رزق میں اضافہ بھی ہوگا، کاروبار میں ترقی بھی ہوگی، اور فرد ہر قسم کے نحس اثرات اور نظر بد سے تا زندگی کے لیے محفوظ ہو جائے۔ الغرض ناظرین، اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو شب معراج کا وظیفہ اور شب معراج کی عبادت کی فضیلت مکمل وضاحت کے ساتھ بیان کر دی۔ یہ تمام تر نظریات ناظرین ہم نے حدیث و تفسیر کے مکمل مطالعہ اور اپنے بزرگوں کے مشاہدات سے اخذ کی ہیں۔ یا ویڈیو میں موجود لنک کو بھی وزٹ کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضور دعا ہے کہ تمام مسلمانوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں اور تمام مسلمانوں کی تمام نیک اور جائز حاجات کو آل محمد کے صدقہ جلد پورا فرمائیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اور جائز حاجات کو آل محمد کے صدقہ جلد پورا فرمائیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔